باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتائید الدین القویم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حاضرین، سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے عشرۂ مغفرت میں ہم سب کو 27ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یہ پروگرام روزانہ حضرت سید شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رموز انسانیت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک منفرد مقام کا حامل ہے۔ یہ احسن تقویم بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے، اور رب ذوالجلال کی خلافت اور نیابت کا امین بھی ہے۔ آج لفظ انسان کے لحاظ سے مختلف قسم کی بحثیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، بالخصوص اسلام سے باہر
جو لوگ ہیں لفظ انسان کو آج اس بنیاد پر اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں کہ وہ انسانیت کو اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے، اور یہ روش جو ان لوگوں نے اپنا رکھی ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، چونکہ اسلام ہی انسان کو انسان بناتا ہے، اسلام کے دامن میں ہی انسانیت کے سارے مضامین ہیں، اسلام ہی انسانیت کو وقار اور عروج کے مقام تک لے جاتا ہے۔ اگر اسلام سے ہٹ کر انسانیت ہو تو وہ انسانیت گرتے گرتے ڈنگروں سے بھی بدتر مقام پہ پہنچتی ہے، اور اگر اسلام کی روشنی کے اندر انسانیت کی نشو و نما ہو اور انسانیت کی رہنمائی کی جائے تو پھر یہ چلتے چلتے انسانی مقام ملائک سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ حالات حاضرہ میں ہر انسان پر بحث کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ ہر انسان چونکہ انسان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں افلاک پہ یا اراضی پہ بحث کروں، میں اشجار احجار پہ بحث کروں، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن کم از کم مجھے اپنے اوپر تو بحث کرنی چاہیے، اور یہ میرا حق ہے کہ میں بحث کروں۔ اور پھر اس میں کچھ انسان آگے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی بحث کے نتائج کو حتمی اور اتھینٹک قرار دے کر باقی جو افکار ہیں ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم امت مسلمہ اللہ کے فضل سے صراط مستقیم پر ہیں، اس واسطے کہ پورا قرآن انسان کے موضوع پہ نازل ہوا ہے، اور ایسی جامع حتمی شاندار کسی کے پاس ہدایات انسان کے لیے نہیں جو ہدایات قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ہم ان مباحث کو ترجیح دیتے ہیں کہ یقیناً انسان کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور کیسے یہ انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید وہ کتاب ہے جس کا موضوع ہی انسان ہے، یعنی موضوع کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جس سے اس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، تو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اس میں انسان پر بحث کی گئی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہوتا ہے اور کامیاب کیسے ہوتا ہے، انسان ذلیل کیسے بن جاتا ہے اور عزیز کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کی ذلت کیسے ہے اور اس کی عزت کیسے ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے مثالیں دے کر انسان کو اس کی انسانیت سمجھائی ہے، اور آج ہم پوری انسانیت کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ انہیں انسان کی حقیقت کا پتہ چلے تو کوئی بندہ انسان کی حقیقت نہیں بتا سکتا،
خالق نے جو انسان کی حقیقت بتائی ہے وہی جامع ہے، اور اسی کے مطابق ہی انسان پرواز کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے اور کامیابی کے مراحل حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے انسان کی مختلف خامیوں کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان خامیوں کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ حالانکہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی خامی تو کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں بیان کرتا، لیکن رب ذوالجلال نے بناتے وقت تو چونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، آگے پھر اس کے والدین، صحبت کا اثر، اس کے استاد، اس کے دوست اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس کی انسانیت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ اللہ کی حد درجہ مہربانی ہے کہ اس نے اپنے علوم کے ذریعے سے انسان کی ناکامیوں اور وجوہات کو بیان کیا جو کہ اور کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اسی انسان کے نقائص بیان کر کے ان کو دور کرنے کا طریقہ، اور دور کرنے کے بعد جو اس کی عظمت ہے اس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں واضح کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید میں کہیں تو یہ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، ہسٹی ہے، جلدی کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ سب سے بڑھ کے جھگڑالو ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، یہ سب سے بڑھ کے ناشکرا ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، ہاں یقیناً انسان سرکشی کرنے والا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، انسان پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے، اس کی سرشت کے اندر جلدی ہے۔ مختلف طریقوں سے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے اس تخلیق کے شاہکار کی وہ حیثیات بھی بیان کی جب یہ اپنی قدر کو بھول جاتا ہے، اپنے مرتبے کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس کا وہ بھی مقام بیان کیا کہ جب یہ اللہ کے بنائے ہوئے مقاصد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ یقیناً ایک وقت انسان پہ وہ بھی گزرا کہ یہ تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف رب ذوالجلال اسی انسان کو کہ یہ جب اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور اللہ کی جو اس میں رکھی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھتا ہے، تو پھر کائنات کا وہ بوجھ جو کسی نے نہیں اٹھایا، اسی انسان نے وہ بوجھ اٹھایا، اور پھر اس کو اس قدر رب ذوالجلال نے اپریشیٹ بھی کیا اور اس کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر کہ تم میری امانت کو اٹھاؤ، وَالْأَرْضِ، زمینوں پر، وَالْجِبَالِ، پہاڑوں پر، کہ میری امانت ہے، میں خالق ہوں، تم میری امانت کو وصول کرو اور امانت کو اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا امانت کو اٹھانے سے، حالانکہ کتنے زبردست ہیں پہاڑ، کس قدر
وسعت ہے آسمانوں میں، کتنی کھلی ہے زمین، لیکن کسی نے بھی امانت الہی اٹھانے کا دم نہ بھرا اور واضح انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس سے ڈر گئے کہ یہ رب کی امانت تو اٹھائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، تو انسان نے وہ امانت اٹھا لی۔ یعنی جب باقی مخلوقات بڑی بڑی انکار کر رہی تھیں تو انسان جو کبھی تو کوئی شے مذکور بھی نہیں تھا، کبھی ایسی حالت میں تھا، لیکن پھر اس کا یہ بھی انداز ہے کہ وہ امانت جو کوئی بھی اٹھا نہیں رہا تھا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اور اسی بنیاد پر یعنی قرآن مجید میں بار بار انسان کے احوال، انسان کی کیفیات، کہ جب اس کو آزمائش میں رکھا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، جب اسے رب نوازتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو خوشحالی دیتا ہے تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے، جب اس پر سخت حالات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے، کہیں اللہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ جو چیز تم کھاتے ہو اس میں غور کرو، کہیں اللہ فرماتا ہے تمہاری تخلیق جس سے ہوئی اس میں تم غور کرو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں انسان کے موضوع پر گفتگو کر کے خلاصہ انسان کو یہ عطا کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہی انسان جسے ظلوم کہا، جہول کہا، قطور کہا، عجول کہا، کنود کہا، مختلف اس کے عیوب ذکر کیے، لیکن اس مقام پر رب ذوالجلال نے اسی انسان کی تخلیق کے ذکر سے اپنی شان کو بیان کیا کہ رحمان کون ہے، رحمان کسے کہتے ہیں، رحمان کی پہچان کیا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس موقع پر اپنی پہچان کے اندر یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کر دیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہاں پر جو خلق الانسان ہے، یہ رب ذوالجلال کے تعارف میں جو سر فہرست کمالات ہیں اس کے طور پر ذکر کیا گیا، یعنی رب وہ ہے جس نے انسان پیدا کیا۔ یعنی ایک تو یہ تعارف ہے، رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے، رب وہ ہے جس نے زمینیں بنائی، رب وہ ہے جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا۔ مگر 27ویں پارے کے اندر خالق کائنات جل جلالہ اس جامع مقام کے اندر جس وقت تعارف کا ذکر کرتا ہے، اپنا تعارف خود کرواتا ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انہیں ما کان اور ما یکون کے علم عطا فرما دیے۔ تو یہاں انسان کا لفظ وہ ہے کہ جو مرکز کمالات ہے، جو محور کمالات ہے، رب اپنی پہچان جس سے کروا رہا ہے کہ میں تو وہ ہوں جس نے اتنی شاندار چیز کو پیدا کیا، اتنی عظیم چیز کو پیدا کیا، مجھے دیکھنا ہے تو میری اس شاہکار تخلیق کو دیکھو۔ اگر تمہیں تلاش ہے کہ اللہ کی تخلیق کیسی ہے، اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ کا کمال کیا ہے، اللہ کا حسن کیا ہے، اللہ کا جمال کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میری اس تخلیق کو دیکھو، یہ دلیل ہے کہ میں کس قدر کمال رکھتا ہوں اور کس قدر میری قدرتیں ہیں اور کس قدر میرا علم ہے۔ تو وہی دیگر مقام پر اسی لفظ انسان کے لحاظ سے کمزوریوں کا ذکر تھا، اور اس مقام پر
لفظ انسان اس عروج پر ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کا تعارف شاہکار اگر پیش کیا ہے تو انسان کو پیش کیا ہے کہ انسان جو ہے میں خالق ہوں کہ میں نے انسان کو بنایا ہے کہ جس کو دیکھو گے تو تمہیں میری قدرت کا پتہ چلے گا اور میری قدرت کے اسرار و رموز کا پتہ چلے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو انسان ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، وہ شاہد کہ اے شاہد لنا، امام سلمی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ویسے تو ہر کوئی شاہد ہے، ہر کوئی گواہ ہے، یعنی کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور گواہ نہ ہو، کوئی گھر والوں کا، کوئی بہر والوں کا، کوئی گلی والوں کا، کوئی دن میں، کوئی رات میں، لیکن یہاں رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوٹی کے اوصاف ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے پہلا جو وصف ہے وہ شاہد بیان کیا کہ ہم نے تجھے گواہ بنایا، حالانکہ سراج منیر تک آگے بیان کیا۔ تو اس بنیاد پر ائمہ نے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ گواہی کا تعلق کس سے ہے، کوئی کس کا گواہ ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ گواہ ہونا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے یہ نبیوں میں بھی کسی کا نہیں ہے، عام انسان کیسے وہ منصب پا سکتا ہے۔ اے شاہد لنا، کہ اللہ فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے کہ جس نے میرا پتہ حاصل کرنا ہے وہ آپ کے پاس آئے، جس نے میرے نور کو دیکھنا ہے وہ آپ کے انوار کو دیکھے، جس نے میرا علم دیکھنا ہے وہ آپ کے علوم کو دیکھے، جس نے میرے کمالات کو دیکھنا ہے وہ آپ کے کمالات کو دیکھے، جس نے میری ذات صفات کے جلووں کو دیکھنا ہے، جمال اور جلال کو دیکھنا ہے، وہ آپ کے جمال اور جلال اور کمال کو دیکھے کہ ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے۔ تو اس بنیاد پر خلق الانسان کے اندر رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا کہ انسان اس وقت عروج پر ہوگا جب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پہنچے گا، اوصاف و کمالات آپ کی سنت کے مطابق اپنائے گا، جوں جوں آپ کے قریب ہوتا جائے گا اس کو کمال ملتا جائے گا، اور جوں جوں دور ہوتا جائے گا اس کو زوال ملتا جائے گا، اور جو دور ہوگا بہت دور تو ڈنگروں سے بدتر ہو جائے گا، اور قرب میں جوں جوں آئے گا تو پھر سب سے زیادہ اقرب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور وہ خود کمالات کے مخزن ہیں اور مجمع ہیں، اور انبیاء کے بعد باقی امتیں اور بالخصوص یہ امت، اور اس میں پھر خلفائے راشدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر غوث کتب ابدال، اور اب تک اور قیامت تک، یعنی یہ قرآن کے اندر رموز انسانیت ہیں کہ انسان کی ترقی نہ واشنگٹن میں ہے، نہ وائٹ ہاؤس میں ہے، انسان کی ترقی نہ پیرس میں ہے، نہ فرانس میں ہے، نہ اٹلی میں ہے، انسان کی ترقی قرآن و سنت میں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کب انسان کے دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کب یہ اندھیروں کا قیدی بن جاتا ہے، کب اس کو شفاف حیثیت حاصل ہوتی ہے، کب یہ مریض ہوتا ہے، کب یہ درست ہوتا ہے، چونکہ باقی جو علوم ہیں جن کو آج نئی روشنی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ان کی صورتحال تو ہمارے سامنے کی ہے، ہو سکتا ہے کہ گہرے اندھیرے کو وہ سویرا کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ کسی بہت بڑے زہر کو بہت بڑا شربت قرار دے رہے ہوں۔ تو یہ قرآن جو ہے انسان کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کے لیے راہوں کو
ستھرا کرتا ہے، استوار کرتا ہے، اور اس کی بات کبھی بدلتی نہیں، اس کے فیصلوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے دیے ہوئے اصولوں میں کبھی بھی زمانہ بدلنے سے، رت بدلنے سے، موسم بدلنے سے، حالات بدلنے سے کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے لیے وہ شاہکار ہے کہ جس کی بنیاد پر، یعنی وہ تعلیمات کے لحاظ سے کہ اس کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کو پھر عروج ملتا ہے، اور وہ عروج ایسا ہے کہ جو رکا نہیں، تھما نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الیہ، میرا وہ معجزہ میرا قرآن ہے، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا۔ تو پھر اس بنیاد پر مجھے یہ یقین ہے کہ جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی کسی نبی کی بڑی امت نہیں ہوگی، کیونکہ میرا قرآن انسانوں کے دلوں کو نور دیتا رہے گا، اندھیرے ختم کرتا رہے گا، دلوں کے داغ مٹاتا رہے گا، کہ جس کے نتیجے میں میری امت کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اور انسانیت عروج پاتی رہے گی۔ تو آج ہم رموز انسانیت کے لحاظ سے ایک طرف تو خالق کائنات جل جلالہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور دوسری طرف طبیب قلوب اور حبیب قلوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے انسان کی ترقی کے سارے راز بیان کیے ہیں، اور اس میں فائنل چیز جو سب سے پہلے ہے وہ ہے کسی انسان کا صاحب ایمان ہونا۔ جب تک اس کے اندر ایمان نہیں آئے گا انسان کی ترقی کا میٹر ہی نہیں چلے گا، انسان زیرو پوائنٹ پہ ہی رہے گا۔ آغاز ہی تب ہوگا انسان کی کسی بھی خوشحالی کا، ترقی کا اور اس کے مراتب کا، جب اس کو ایمان کی دولت میسر آئے گی۔ اسی واسطے قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس بنیاد پر یہ چار نکاتی فارمولہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ترتیب کے ساتھ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے دیا کہ اگر ایمان نہیں، وہ اڑتے اڑتے کائنات میں آسمانوں تک پہنچ جائے تو اس سے ذلیل ترین کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے اور مٹی کے ایک کٹیا کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کو فضیلت میسر ہے، اور اس ایمان کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مقاصد کو اپنے فرامین میں جس انداز میں بیان کیا، تو ایک ایک فرمان رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارے لیے روشنی ہے، اور اسی کے اندر آج سعادت ہے۔ آج سب سے بڑی کشمکش یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں انسان کو اپنا بنانا چاہتی ہیں، اور یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ وہ اسلام دشمن قوتیں اسلام کے لیے ہمدرد ہیں، اسلام کے خیر خواہ ہیں، وہ اسلام کو بلندی دینا چاہتے ہیں، انسان کو بلندی دینا چاہتے ہیں، اور وہ انسان کو آزادی دینا چاہتے ہیں اور وقار دینا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی گفتگو اول سے آخر تک سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے۔ وہ انسان کی نجات کا ایجنڈا نہیں رکھتے بلکہ انسان کے ساتھ واردات کا ایجنڈا رکھتے ہیں۔ ان کے پاس انسان کی آزادی کا لائحہ عمل نہیں ہے بلکہ انسان کی بربادی کا لائحہ عمل ہے۔ ان کے پاس انسان کو عروج دینے کی کوئی بھی چیز نہیں، ان کے پاس سارے کے سارے جو گر ہیں وہ زوال کے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان پر بحث کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔
پر ہر انسان کی جو باڈی ہے اس میں 360 جوڑ ہیں. فی ابن آدم 60 و 300 سلامہ، 360 ہڈیاں، 360 جوڑ. اور انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب ہر جوڑ کا صدقہ دے اور روزانہ دے. اگر اپنے جسم کا وہ صدقہ نہیں دیتا، وہ جو کچھ بھی کر لے، یعنی یہ صدقہ بھی تب قبول ہوگا جب پہلے ایمان لے آئے گا. یعنی ایمان لانے کے بعد انسانیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ اپنا صدقہ دے اور ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے. اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود ہی اگلے سوال کا جواب دے دیا کہ صدقہ کے لیے تو پیسے چاہیے، صدقہ کے لیے سونا چاندی چاہیے، صدقہ کے لیے صاحب حیثیت چاہیے. تو ہر انسان جو ہے وہ تو پیسے ہی نہیں رکھتا، پھر ہر انسان روزانہ ان سارے جوڑوں کا صدقہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور صدقہ نہیں کرے گا تو پھر ذلت میں رہے گا، رسوائی میں رہے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. فرمایا ہمارے پاس جو اس انسانی مشینری کی صحت کا صدقہ دینا ضروری ہے، اس صدقے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ پیسوں کے بغیر بھی ادا ہو جاتا ہے. کیسے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کلمۃ طیبہ صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے. یعنی اگر وہ انسان دن میں کسی کو تبلیغ کرتا ہے، کوئی آیت قرآن پڑھا دیتا ہے، نماز کے مسائل بتاتا ہے، کوئی اچھی بات بتاتا ہے، تو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، تو اس سے اس کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی مشینری فنکشنل رہتی ہے اور اس کو زنگ نہیں لگتا. اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صدقہ، کسی بھی دینی بھائی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی مطلقاً مدد، یہ نہیں کہ اسے پیسے دے کے مدد کرنا، کسی معاملہ میں اس کو رستہ بتانا، اس کے کسی کام آ جانا، کسی چیز سے بھی جب یہ اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صدقہ، پانی کا گھونٹ کسی کو پلا دے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، رستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو، کوئی ٹہنی کانٹے دار پڑی، اسے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دے، پھر بھی اس کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مشینری کے لیے ہر جو پرزہ ہے اس کا صدقہ دینا لازمی قرار دیا. اور وہ صدقہ سالانہ نہیں بلکہ ہر دن، فی کل یوم، ہر دن وہ صدقہ دینا ضروری ہے. تو اس بنیاد پر اب وہ انسانیت جو اسلام کے دامن میں نہیں تو وہ نحوست میں ہے، اس کا کبھی صدقہ ادا کیا ہی نہیں گیا. کیونکہ صدقے کے لیے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد پھر آگے صدقہ جو ہے وہ ادا ہوگا. تو ایک مومن کی شکل میں جو انسانیت ہے یہ ہے وہ انسانیت کہ جو مفلوج انسانیت نہیں اور جو جام انسانیت نہیں، منحوس انسانیت نہیں، بلکہ وہ انسانیت ہے کہ جس کا روزانہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اگرچہ صدقہ ادا کرنے والے کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن وہ جب مومن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرتا ہے تو یقیناً اسے دن میں ایسے معاملات کا یقیناً سامنا ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوگا کہ جس کو صدقہ سے تعبیر کیا جائے گا. حالانکہ وہ کوئی کروڑ پتی نہیں کہ روزانہ 360,000 کے وہ صدقہ ادا کرے، لیکن یہ شریعت مطہرہ میں ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ کسی کو کلمہ خیر بتا دے، یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ رستے سے کانٹا اٹھا دے، اس پر تو کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز انسانیت بتایا کہ انسان اس بنیاد پر ترقی کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہمارے لیے جس پیغام کو رکھا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اس لحاظ سے بھی مفید قرار دیا معاشرے میں، اور اس کی جو افزائش ہے اور تربیت ہے اس میں اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اس سوچ میں ہے کہ ہم بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ہم کسی سے ملتے ہی نہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہی نہیں، یہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ملیں گے، معاشرے میں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور علیحدہ رہیں، نہ کوئی ہمیں ملے، نہ کوئی ہم سے ملاقات کرے، نہ ہمیں ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی اذیت پہنچے، تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اس میں ایک سوچ تو وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بہت اعلیٰ سوچ تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ان سے اعلیٰ سوچ تھی، جو آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب کہہ رہے تھے اِذَن لَنَا بِالتَّرَحُبِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو، ہم شہروں سے نکل جائیں، ہم جا کر ویرانوں میں رہیں، غاروں میں رہیں، ہم پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر رہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظارا للصلاۃ، کہ میری امت میں یہ جائز نہیں کہ تم معاشرہ چھوڑ کے اکیلے جا کے پہاڑوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھ جاؤ، تو معاشرے کو پھر صحیح کون کرے گا؟ معاشرے میں رہ کر تم نے سامنا کرنا ہے معاشرے میں لوگوں کی اذیتوں کا، اور اس کے باوجود صبر کر کے انہیں جن کی اذیت ہے انہیں پھر حق سمجھانا ہے، اور انہیں جہنم سے نکال کے جنت کے رستے پہ لگانا ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترحب سے منع کر کے فرمایا سوسائٹی کے اندر تم نے رہنا ہے۔ ایک جو یہاں میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ لوگ کچھ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم کیوں سردردی لیں کسی کی، کوئی گرتا ہے کنویں میں تو گر جائے، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم تو محفوظ ہیں۔ اس نقطہ نظر پر جو لوگ آج سوچتے ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی راز انسانیت یوں اجاگر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، یعنی اگرچہ اس کی کوئی حاجات نہیں ملنے میں وہ علیحدہ رہ کے بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، یخالط الناس، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، پھر کئی شکوے، کئی شکایتیں، کئی معاملات بنتے ہیں، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ملنے کی وجہ سے پھر اس کو کئی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، چونکہ وہ بالکل کٹ آف نہیں ہے معاشرے سے، وہ معاشرے کے اندر معاشرے کے مسائل کو سمجھتا ہے، ان کو فیس کرتا ہے، اور جو بدی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے، معاشرے سے بالکل کٹ کے سائیڈ پہ نہیں رہتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر من الذی لا یخالط الناس، میری شریعت میں یہ انسان اس سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں، لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا، اور نہ ہی لوگوں کی اذیت پہ صبر کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی مقام پر سٹینڈ لے گا تو پھر آگے کوئی اسے پتھر بھی لگے گا، یا کوئی اس کو کسی طرح کسی سختی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو وہ اس رستے پہ آتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ اس طرف ہی رہتا ہے کہ جہاں ایسے مواقع نہ بنے۔ تو نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں انسانیت کی تعمیر کا یہ طریقہ بھی رکھا کہ انسانیت میں یہ چیز انسان کی افضلیت کے لیے ہے کہ وہ یعنی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کی دعوت اور کوشش کو آگے بڑھائے۔ اس میں اگرچہ اس کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی تو وہ صعوبتوں کا برداشت کرنا اس کے لیے ناکامی نہیں، صعوبتوں کا آنا اس کے لیے کامیابی ہے۔ جو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جب وہ بھنور میں پھنستا ہے، جب وہ کسی طوفان کا مقابلہ کرتا ہے تو یہیں سے پھر اس کی بلندی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دلاسا بھی دیا کہ تم بالکل کٹ کے سب کچھ چھوڑ کے کہیں کسی کنارے پہ جا کر نہ بیٹھو، بلکہ معاشرے کو فیس کرو اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ وہ نصاب ابھی بڑا دور کا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نصاب ہوگی معاشرے کا کہ اب بکری لے کر پہاڑ پہ چلے جاؤ اور اپنا ایمان بچاؤ۔ اس وقت پھر نصاب جو ہے وہ ان حالات کے لحاظ سے جا کر اس حیثیت میں ہوگا کہ جب اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے اور کسی کا کیا بچانا ہے یا اور کسی کو رہنمائی کیا کرنی، اب تو اپنا ایمان بھی نہیں بچ رہا، تو پھر یہ ہوگا کہ کاروبار چھوڑو، گھر چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، کم از کم اپنا ایمان تو بچاؤ اور پھر ایک بکری لے جاؤ، وہ اس کو تو گزارا گھاس پہ ہو جائے گا، تمہارا اس کے دودھ پہ ہو جائے گا۔ تو وہ باتیں ابھی بڑی بعد کی ہیں۔ اب یہ امت کا اس وقت اور ابھی آنے والے قریب کے حالات میں یہ پیریڈ ہے، یہ نصاب ہے کہ معاشرے میں رہ کر یعنی مخالفت کو برداشت کر کے پھر بھی بدی کے رستے کی رکاوٹ بننا۔ یعنی اب اگر کوئی اس لیے سائڈ پہ ہو جائے کہ اگر کوئی گرتا ہے تو گرتا رہے، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس امت پر، اس کے لحاظ سے کل اس بندے کا مواخذہ ہوگا کہ وہ تم نے کہاں ادا کیا ہے، تم نے تو کہا جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی گرتا ہے مرتا رہے۔ تو اس بنیاد پر انسانیت کا راز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس جہت سے اجاگر کیا کہ جس کے اندر سماج میں، معاشرے میں انسان کا کردار نظر آئے اور وہ آندھیوں طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی طبیعت رکھتا ہو اور جتنا کر سکتا ہو وہ مقابلے میں نکلے۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وحشت سے بچانے کے لیے کہ انسان رہے، جانور وحشی نہ بنے، درندہ نہ بنے، اس کو عبادات کے رستے پہ لگایا گیا۔ وہ پلرز آف اسلام ان کی طرف متوجہ کیا گیا، جسم کی عبادت، مال کے لحاظ سے عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس پر پابندی کا حکم دے کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کچھ معاملات انسانیت کے ایسے بھی بتائے کہ جن کی وجہ سے انسان کو جو نماز روزے سے ترقی ملتی ہے اس سے دیگر معاملات میں جا کر بڑی ترقی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ نماز روزے کو پس پشت چھوڑ دے، نماز روزے پر قائم رہتے ہوئے انسان کو معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار سونپا ہے کہ تم نے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ حضرت ابو درداء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جس طرح کہ ہم کئی احادیث یہ پچھلے سبق میں بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز ہے
کہ سوال کر کے صحابہ سے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ تو حالانکہ صحابہ تو ویسے ہی مشتاق بیٹھے ہیں کہ سرکار کو ارشاد فرمائیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے پھر جو جواب دینے کا طریقہ ہے اس میں آپ نے فرمایا الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ، کیا میں تمہیں اس درجے کا نہ بتاؤں، اس مقام کے بارے میں جو نماز سے بھی افضل ہے، والصیام روزے سے بھی افضل ہے، والصدقہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تعلیم دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے ایمان، ایمان کے بعد یہ ہیں فرائض اور زکوٰۃ، یہ سب کچھ، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ افضل ایک اور عمل آ رہا ہے تو یہ چھوڑ کے وہ کوئی افضل کرے گا تو پھر تو اس کے فرائض ہی رہ جائیں گے، اور فرائض پر مواخذہ بڑا سخت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فقاہت یہ ہے کہ یہ تو لازمی ہے، یہ کرنے ہی ہے، لیکن میں اس سے بھی ایک بڑا کام تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں اس کی طرف متوجہ نہ کروں، وہ چیز نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، تو صحابہ علیہم رضوان نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ نماز روزے سے جو ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، یہ کرتے ہوئے پھر اس سے بڑا منصب ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ اب یہاں بھی پھر میں حدیث کا اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح آج کچھ لوگ مثلا سماجی خدمت پر زور دیتے ہیں اور ایمان کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان نہیں تو کیا ہے، وہ اتنا لنگر دے رہے ہیں، اتنا راشن دے رہے ہیں، تو وہاں پہلے ایمان ضروری ہے، پھر اس کے بعد جا کر سماجی خدمت کا فائدہ ہوگا، اور ایسے یہاں پہلے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے بعد عبادات جو فرائض ہیں وہ بھی ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ اگلی بات کا درجہ بھی بہت بڑا ہے کہ جس کو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نمازی بڑا ہے لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا جو آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہیں، اور وہ انسانیت کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ وہ روزے دار تو بڑا ہے لیکن وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا کہ جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ پھر کوئی وہ اگلی بات کی طرف چل کے کہے کہ یہ نماز روزے یہ چھوٹی باتیں ہیں اور میں تو اس سے اگلے مقام پر پہنچا ہوا ہوں، تو وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کیا چیز ہے کہ جس سے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بھی بڑا درجہ بندے کو مل جاتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، مسلمانوں میں صلح کا کردار ادا کرنا، یعنی دو ناراض بندوں کو راضی کر دینا، ان کے اندر صلح کا جو کردار ہے، یہ کردار اب دیکھو یعنی انسانیت کو یہ روشنی کہاں سے مل سکتی ہے سوائے گنبد خضرا کی ہریالی اور حرم کے انوار کے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لحاظ سے جس کا سینکڑوں بار قرآن میں حکم ہے، جس کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور روزہ اور ان کے فضائل یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر بات واضح کی کہ ایک بندہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو وہ اگر مزید ترقی کرنا چاہتا ہے اور اسے ضرور یہ ترقی کرنی چاہیے کہ وہ صلاح و ذات البین، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کا اور صلح کا کردار ادا کرے۔ فساد و ذات البین ہی الحالقہ، کہا مسلمانوں میں انتشار اور فساد برپا کرنا یہ مونڈ دیتا ہے انسان کے سارے کمالات کو۔ یہ حلق سے حالقہ لفظ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہے یعنی رموز انسانیت کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان معاشرے میں، سماج میں
رہتا ہے تو کس انداز میں اسے رہنا چاہیے اور کس انداز میں اس کو اپنے ذریعے سے اوروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. یعنی نماز روزے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے تقوی کا بوجھ اوروں پہ ڈالے کہ میں چونکہ تہجد گزار ہوں، میں چونکہ روزے دار ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ اور لوگوں کو بالکل کسی کھاتے میں نہ سمجھے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی روشنی اس جہت میں بھی عطا فرمائی. اور پھر ایک عام بات شاید آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر کوئی وہ بات کرتا ہو، یعنی کسی کے سامنے جب اپنے دکھ چھیڑ کے بیٹھتا ہے، اپنے مسائل چھیڑ کے بیٹھتا ہے تو فلاں بھی بیمار ہے، فلاں بھی بیمار ہے، کاروبار بھی ٹھیک نہیں، حالات ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی انسان جس کو احتیاج ہے کھانے کے لحاظ سے، پھر اس کی اولاد ہے، اولاد سے اس کا دل متعلق ہے، یعنی اولاد سے جو اس کا پیار ہے اس کی وجہ سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو خود بخار ہو جاتا ہے، یا جتنے بھی اس کے مالی معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اسے جو ہے وہ دشواریاں پیش آتی ہیں. تو اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس کو ذکر کیا. سرکار فرماتے ہیں لا یزال البلاء بالمومن والمومنہ، کہ مومن مرد اور مومن عورت ان کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے. آزمائش، بلا، ابتلا، آزمائش ان کی ہوتی رہتی ہے. تو اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میری ایک بات ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی. مانگنی نہیں چاہیے آزمائش، لیکن سرکار فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. کیسے؟ فی جسدہ و اہلہ و مالہ، کہیں تو اس کو یہ ہے کہ آج سر درد ہے، کہیں یہ کہ آج گھٹنے درد کر رہے ہیں، کہیں یہ کہ آج پیٹ میں درد ہے. تو اس طرح کی صورتحال کا مومن کو سامنا ہوتا رہتا ہے. پھر وَأَهْلِهِ، کہیں یہ کہ آج بیٹا بیمار ہے، کہیں یہ آج بیٹی بیمار ہے، کہیں بہن بیمار ہے، فلاں رشتہ دار بیمار ہے. وَمَالِهِ، اسے اپنے کاروبار کا مندہ ہے کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہی چلتے چلتے مومن کی زندگی گزرتی ہے، حتی یلق اللہ، یہاں تک کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہو جاتی ہے. یعنی مراد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو کس حالت میں؟ فرمایا وما علیہ خطیۃ، اس کے دامن پر ایک گناہ بھی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی داغ نہیں، اس کا کوئی بھی گناہ نہیں. وہ کہاں گئے؟ وہ جو آزمائش آتی رہی جسم میں، مال میں، عیال میں، اس سے اس کے گناہ دھلتے رہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی بتائی، دعا بھی بتائی، بیماریوں کا علاج بھی بتایا، فاتحہ سے شفا بھی بتائی. لیکن اس کے باوجود امت کو یہ دلاسا بھی دیا کہ تھوڑا بہت اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تجھ سے پیار نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ کے برگزیدہ نہیں ہو. یہ ایسے معاملات اس لیے ہیں کہ قیامت کے دن گناہوں کی سزا بہت سخت ہے، اور دنیا میں بخار چڑھ جائے خدا نخواستہ تو وہ جو گناہ جھاڑ دے گا وہ معاملہ آسان ہے. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال البلاء بالمومن، مومن کے حالات میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں. یعنی عمومی طور پر مومن دعا مانگے کہ میری آزمائش نہ ہو اور بلائیں دور رہیں
बीमारियां दूर रहें। लेकिन इसके बावजूद मसलन आज सोसाइटी में अगर हम सर्वे करें तो शायद 100% लोग यही बात कर रहे हों कि फ़ी जसदिही व अहलिही व मालिही, कि मुझे प्रॉब्लम है जिस्म के लिहाज से, जिस्मानी तौर पर ये मसला है, मेरे घर में ये मसला है, मेरे कारोबार में ये मसला है। तो ये बात एक काफिर को भी है, लेकिन उसको इसके इवज में कुछ नहीं मिलेगा। मोमिन के ज़िमन में जो इंसानियत है, इन्हीं हालात से उसके गुनाह धुल रहे हैं। यानी काफिर को जिस्मानी अवारिस से कुछ मुयस्सर नहीं आएगा, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। उसको जो अहलो अयाल में परेशानियां लायक होती हैं, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो जहन्नम में जाएगा। उसको कारोबार का जो मंदा है, उस लिहाज से उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इंसानियत तो वो चाहिए कि जो सेहत है तो फिर तो वैसे ही सेहत है, लेकिन हालात बदलें तो फिर भी इंसानियत का भला हो। और वो भला जो है वो दामने इस्लाम में है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ी जसदिही व अहलिही व मालिही, ये तीनों बड़े जो प्रॉब्लम हैं, इनके अंदर इंसान को जो जो भी परेशानी होती है, अब फिक्र हर किसी को है, जो बंदा अक्लमंद है, पागल नहीं, फिक्र उसको अंदेशा लाहिक होता है इन मसाइल पर। और अंदेशा लाहिक होना ये तबीयत है, लेकिन अंदेशे से गुनाह झड़ना ये शरीयत है कि जब उसको अंदेशा लाहिक होता है फितरी तौर पर कि मेरा तो फलां बीमार है, मेरा तो कारोबार का ये हो गया है, तो इस बुनियाद पर यानी इंसान को अगर हमा वक़्त नवाजा है तो इस्लाम ने नवाजा है कि कोई भी इंसान की हालत बशर्ते कि वो ईमान के अंदर है और वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहा, तो फिर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उसको इस अंदाज से नवाजता है। और ये रमूज़े इंसानियत हैं कि जिनकी वजह से पता चलता है कि एक जानवर में और इंसान में फ़र्क क्या है। यानी जानवर बीमार हो जाता है, जानवर के लिहाज से मामलात होते हैं, तो उसको ये नहीं मिलता दर्जा। आम लोग तो कहते हैं कि देखो जानवरों को बड़ी मौज है, जिधर चाहते हैं खाते फिरते हैं, जो चाहते हैं करते फिरते हैं, कोई फ़िक्र फाका नहीं उनको। लेकिन इधर जो फ़िक्र फाका देकर रब्बे जुल जलाल ने इंसान को नवाजा कितना है। और इसी के अंदर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा मोमिन को अता किया कि इंसान के जिस्म में दिल है, इन सालुहत सालुहल जसद कुल्लु, अगर वो मुदगा सही हो जाए तो सारा जिस्म सही होता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। तो फिर इंसान को इंसानियत के फलाह के लिए अपने दिल की सफाई रखनी चाहिए। आज फलाह इंसानियत के नाम पर गलियां तो सुथरी की जाती हैं, नालियां सुथरी की जाती हैं, फलाह इंसानियत के नाम पर बड़े बड़े पैकेज और बड़े बड़े मनसूबे खड़े किए जाते हैं। लेकिन जहाँ से फलाह इंसानियत का मंबा है दिल, उसे आलूदा किया जाता है और उसके अंदर जो है आलूदगी भर दी जाती है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, इन्ना हाज़िल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, फरमा इन दिलों को भी जंग लग जाता है। तो जो अपनी दुकान का शोकेस बड़ा साफ करके रखते हैं और जो ड्राइवर अपनी गाड़ियों का जो फ्रंट शीशा है बड़ा साफ करके रखते हैं और टाकी उस पर मारते रहते हैं, तो शरीयत कहती है कि पहले अपने दिल का जो मामला है उसके लिहाज से उसको मुकद्दम रखो, क्योंकि फरमाया इन्ना हाज़िल क़ुलूब तस्दउ, इन दिलों को भी जंग लगता है। अब दिल जो कीमती है हाथ से करोड़ मर्तबा, यानी माज़अल्लाह हाथ किसी का अगर कट जाए तो मर तो नहीं जाएगा, लेकिन दिल अगर बुझ गया, हरकत बंद होगी तो कैसे जिएगा। तो हाथ पे स्याही लगी हो वो तो धोता है, और दिल पे जो लगी है गुनाह की उसकी तरफ तवज्जो नहीं। चेहरे का दाग तो दूर करता है, लेकिन दिल पर जो गुनाह का लगा है
اس کی فکر ہی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ترجیحات بتائیں اور ساری اصلاح کے لحاظ سے شروع اپنے دل سے کرو، باطن سے پھر نور ظاہر پہ آ جائے گا۔ جب فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر زنگ اترتا کیسے ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھیں تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کریں تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسانیت کی معراج اور فلاح انسانیت کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ سے کروڑوں انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس اشرائے مغفرت کے اندر ہمیں رموز انسانیت سمجھ کر پوری زندگی اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب، تعلیمات، افکار اور کردار پر انشاءاللہ خطبہ دیا جائے گا، اور 1 بجے تک سارے حضرات پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کل کا خطبہ گوجرانوالہ کے بجائے لاہور مرکز صراط مستقیم میں انشاءاللہ ہوگا۔ سارے حضرات اس کو نوٹ رکھیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، اس فہم دین کے اس پروگرام میں جتنے بھی حضرات و خواتین نے شرکت کی، سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ اس کو جتنے بھی بعد میں سنیں گے، یا اللہ سب کو ان کی دلی نیک مقاصد پورے فرما۔ یا اللہ اس کے لحاظ سے ہمارے کارکنان، آئی ٹی کے احباب جو بھی محنت کرتے ہیں یا آگے اس کو تیار کرنے کے لحاظ سے، کلپ بنانے کے لحاظ سے، آگے پہنچانے کے لحاظ سے، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس نیٹ ورک کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک یہ قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کائنات میں ہزاروں لاکھوں لوگ بدی پھیلا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمارا نیکی کا یہ پیغام اور یہ آواز ایک کمزور سی ہے، اے اللہ اس کو پرزور بنا دے اور اس کو اپنی حمایت تائید سے مؤثر بنا دے۔ یا اللہ تمام سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ شرح مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا